بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک جو ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ خلا کے لیے اپنا کیس درج کرتی ہیں تو اس کے بعد جب ان کو طلاق کورٹ کی طرف سے ڈگری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اکثر آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے یا ہمارے خاوند نے ہمیں بتایا کہ آپ کو تو میں نے طلاق نہیں دی، تو آپ کو کیسے طلاق ہوگی۔ تو اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہم یہ انفوٹینمنٹ میں ایک مووی ویڈیو بنائی ہے، لیکچر بنایا تھا کہ آپ کو اس بارے میں تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ جوڑنے کے لیے ہماری شریعت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں نکاح۔ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو بیوی اور خاوند کا ایک رتبہ ملتا ہے۔ اس رشتے کو ختم کرنے کے دو تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس میں تو یہ ہے کہ خاوند اپنی مرضی سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اپنی زوجیہ سے الگ کر دے۔ اس صورت میں وہ اپنے منہ سے زبان سے جب کلمات طلاق کے کہتا ہے تو اس کو شریعت میں طلاق کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان خاوند اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، نکاح ہے، وہ کسی ایسی حرکت کی وجہ سے جو کہ شریعت میں منع ہو کرنے سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے، اس صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں آگے مزید اس میں کافی صورتیں ہیں کہ کس صورت میں دوبارہ مقررہ نکاح بحال ہو جائے گا یا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ ٹاپک ہم پھر کسی دن کسی دیگر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے خلا۔ طلاق دینے کا حق صرف اور صرف خاوند کو ہے۔ وہ اپنی زبان سے جب لفظ طلاق کہے گا، چاہے وہ ایک بار کہے، دو بار کہے، تین بار کہے، تو اس صورت میں عورت کو طلاق ہوتی ہے۔ اور ایک بار، دو بار، تین بار کہنے میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں مختلف آگے آ کے ان کے عوامل اور اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے طلاق، جس کو عام طور پہ سوسائٹی میں طلاق کہا جاتا ہے، وہ تنسیخ نکاح۔ تنسیخ نکاح یہ ہوتی ہے کہ خاتون اپنے نکاح کو خود منسوخ کروا دیتی ہے، کینسل کرا دیتی ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہذا میرا جو نکاح ہے اس کے ساتھ ہے، اس کو قاضی جو کہ آج کے دور میں عدالتیں ہیں اس کو کینسل کر دیں۔ اس میں تنسیخ نکاح میں آگے دو صورتیں جا کے بنتی ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں کہ عورت جا کے کہتی ہے کہ میرے خاوند میں یہ عذر ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میرے خاوند میں کوئی عذر نہیں ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے خوبصورت نہیں لگتا۔ اس صورت میں وہ تنسیخ کی ڈگری عدالت سے مانگتی ہے۔ جب وہ کسی عذر کی بنیاد پر ڈگری مانگتی ہے تو وہ اس کو عذر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے مجھے اس نے 2 سال سے خرچہ نام نفقہ نہیں دیا، تو وہ یہ گراؤنڈ کورٹ میں جائے گی، جا کے ثابت کرے گی، ثابت ہونے کے بعد کورٹ اس کو ڈگری دے گی کہ اس کا نکاح ختم کر دیا جائے۔ یا وہ دوسرا گراؤنڈ یہ ہے عدالت میں جا کے کہ وہ اگر اس کے خاوند کسی جرم میں 7 سال کی سزا ہو گئی ہے اور وہ کورٹ میں جاتی ہے کہ میرے خاوند کو 7 سال کی سزا ہوگی، تو قانون سے حق دیتا ہے کہ اگر اس کو خاوند کو 7 سال کی سزا ہوگی ہے تو اس صورت میں وہ عدالت میں جا کے اگر نہیں رہنا چاہتی تو تنسیخ کی ڈگری لے سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک رعایت دی گئی ہے کہ خاوند کو اس کی جو 7 سال کی سزا ہے اس وقت تک کنسیڈر نہیں کی جائے گی جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اپیل میں اگر وہ اس کی سزا بحال رہتی ہے تو وہ اس کی بنیاد پر پھر وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ تیسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اس کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے، اسے مینٹلی ٹارچر کرتا ہے۔ یہ سارے جو گراؤنڈ ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کئی گراؤنڈ ہیں جس میں وہ اپنی بیوی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، بدکاری کا بہتان لگاتا ہے، زناکاری کا کوئی الزام لگا دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ سارے گراؤنڈ اس کو ثابت کرنے پڑیں گے۔ یا اس کے خاوند کو کوئی بیماری ایسی ہے جو کہ چھوت والی بیماری ہے تو اس سے اس کی بیوی کو لگ سکتی ہے۔ تو یہ وہ گراؤنڈ ہے جس میں کہ خاتون کو یہ سب کچھ کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا، میڈیکل کے ذریعے، اپنی گواہیوں کے ذریعے۔ اور اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کورٹ اس کو ڈگری تنسیخ نکاح جاری کرے گی، اور اس کے ساتھ جو اس کو حق مہر وغیرہ جو اس کے لیے اس کے نکاح نامے میں لکھا ہوگا ہے وہ کورٹ وہ بھی اس کو دے گی، کیونکہ اس میں خاتون کا عذر کوئی نہیں ہے، اس کے خاوند کا عذر ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو تنسیخ نکاح پر بنا خلا ہے، اس میں خاتون اپنے خاوند کا کوئی عذر نہ لے، اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو اس صورت میں کورٹ میں صرف یہی جا کے کہے گی، اس کی کوئی برائی نہیں بتائے گی، یہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو کورٹ پابند ہے کہ وہ اس کو بربنائے خلا
तमसीह निकाह ये भी होगा, लेकिन उसके साथ एक लफ्ज़ लग जाएगा बर बनाए खुला के, खुला की बुनियाद के ऊपर इसको ये डिग्री दी गई है, और उसमें उसका जो हक महर जो लिखा हुआ होगा वो तमाम का तमाम नहीं अदा किया जाएगा खातून को, क्योंकि ये खुला की बुनियाद पे है। पहले तो कानून में था कि अगर कोई औरत खुला की बुनियाद पर डिग्री हासिल करती है तो वो अपना सारा हक महर जो उसने वसूल किया या जो वसूल करना था, जो उसने वसूल करना था वो छोड़ती थी, या जो उसने वसूल कर लिया था वो वापस करती थी। जबकि अब नए कानून की अमेंडमेंट के मुताबिक जो उसने वसूल कर लिया उसमें से 25% वो वापस करेगी खामन को, और जो उसने अभी लेना था, जो उसने अभी उसका खामन उसको नहीं अदा किया, वो उसमें से 50% लेगी। तो ये आज कुछ टॉपिक थे जिसमें हम ये डिफरेंस करना चाह रहे थे कि वाकई वो तलाक नहीं होती जो वहाँ जो अदालत से होती है, वो खुला होती है और उसको तलाक नहीं कहती। तलाक वही होती है जो खामन अपने मुंह से क्या अपने लफ्ज़ों के अदा करने से तलाक कहता है। तो ये आज की वीडियो थी, मुझे आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है अगर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, कोई सवाल कोई मामला आपको दरपेश होता, आप इन नंबरों पर रब्ता कायम कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।